اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرا فیض۔ تو ہمارا جو ہے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائشی جو مہینہ ہے 12 ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، وہ جو ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے عوامی نیوز HD کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس بار جو ہمارا شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 ہے، اور ہر بار کی طرح مختلف اسکولوں سے جو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں ان سے ہم مختلف اسلامی سوال کرتے ہیں، جن سے ہماری نالج میں جو اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب جو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے وہ تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اب جو ہے ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی، اب جو ہم اپنے پروگرام میں نعت سنیں گے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم نعت سنیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور سوالات کی جانب جائیں گے۔ تو نعت سنیں گے پہلے، پھر وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ شمس دعا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی
سبحان اللہ. اب جو ہے ہم نے نعت سنی اور اب ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے پاس جو ہے مینٹور پبلک اسکول سے ایک ٹیم موجود ہے اور ہمارے پاس آئیکن سینٹر سے ٹیم موجود ہے اور تیسری جو ہماری ٹیم ہے وہ مون اسٹار پبلک اسکول سے ہماری ٹیم ہے. تو سب سے پہلے جو ہے تمام ٹیمیں اپنا تعارف کرائیں گے اور تعارف کے بعد ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. تعارف کریں. I am Kinza from Mentor Public School, Kipro. I am Huran from Mentor Public School, Kipro. I am Fiza. I am Center of Icon Institute of English Language. I am Sana. I am come from the Icon Institute of English Language. I am Anila from Moon Star High School. I am Benzi from Moon Star High School. ماشاءاللہ ہم نے جو ہے تعارف سنا. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ 3 راؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے راؤنڈ میں جو تمام ٹیموں سے 5 سوالات ہوتے ہیں, دوسرے راؤنڈ میں بھی جو ہمارے 5 سوالات ہوتے ہیں, اور تیسرا راؤنڈ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارا اسلامیات کی 5ویں کی کتاب سے ہوتا ہے. تو جو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے راؤنڈ کا آغاز کریں گے. تمام ٹیموں کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اور وہ 3 بار سوال کو ریپیٹ بھی کروا سکتی ہیں. سب سے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا مینٹور پبلک اسکول والوں سے. سوال ہے میرا, ان پہلے حافظ قرآن کا نام بتائیں جنہوں نے تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا آئیکن سینٹر والوں سے ہے. سوال ہے میرا, کیا سفر کی نیت کرتے بندہ شرح مسافر بن جائے گا؟ نہیں. سفر نیت کی محض نیت سفر سے بندہ مسافر نہ ہوگا, بلکہ مسافر کا حکم اس وقت ہوگا جبکہ بندہ بستی سے باہر شہر میں ہے تو شہر سے, گاؤں میں ہے تو گاؤں سے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا مون اسٹار والوں سے ہے. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا. سوال ہے, جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا, پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے میرا مینٹور پبلک اسکول والوں سے ہے. سوال ہے میرا, مولائے کائنات شیر خدا اکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے اس مبارک کام پر کیا دایا کلمات ارشاد فرمائے؟ اللہ عز و جل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن منور فرمائے, جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے میرا آئیکن سینٹر والوں سے ہے. سوال ہے میرا, نماز قصر کسے کہتے ہیں؟ سفر میں 4 کے بجائے 2 پڑھنا نماز قصر کہلاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے میرا مون اسٹار والوں سے ہے. سوال ہے, خطبہ کی آواز نہ پہنچتی ہو تو کیا حکم ہے؟ جس تک خطبہ کی آواز نہ پہنچے وہ بھی خاموش رہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے. سوال ہے میرا, باقاعدہ طور پر تراویح کی جماعت کب سے شروع ہوئی؟ باقاعدہ طور پر تراویح کی جماعت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے میرا آئیکن سینٹر والوں سے ہے. سوال ہے, کیا مسافر کے لیے قصر کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں, مسافر کے لیے قصر کرنا واجب ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے مون اسٹار والوں سے ہے. سوال ہے, دوران خطبہ کھانے پینے یا بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کے دوران کھانا پینا بات کرنا ہے, سبحان اللہ کہنا, سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے میرا مینٹور پبلک اسکول والوں سے ہے. سوال ہے, پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا کیسا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے میرا آئیکن سینٹر والوں سے ہے. سوال ہے میرا, مسافر نے 4 رکعت کی نیت کر لی تو اب کیا حکم ہوگا؟ اگر مسافر نے 4 رکعت کی نیت کر لی اور یاد آنے پر 2 پر سلام پھیر لیا تو نماز ہو جائے گی. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے مون اسٹار والوں سے ہے.
سوال ہے میرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، کیونکہ جمعے بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد آپ کی ظاہری زندگی کی 10 سال رہ گئی، اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا 5واں اور آخری سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے۔ سوال ہے میرا، اگر کسی نابالغ بچہ سے آیت سجدہ سنی تو کیا حکم ہوگا؟ نابالغ سے آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ مینٹور پبلک اسکول والوں نے اپنے پہلے راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے جو ہے صحیح جوابات دیے ہیں۔ اب میرا پہلے راؤنڈ کا 5واں اور آخری سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے۔ سوال ہے، مسافر کو کس صورت میں 4 رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے؟ مسافر کو مقیم اقدار سے دوبارہ سوال ریپیٹ کرنا۔ مسافر کو کس صورت میں 4 رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے؟ مقیم اقدار سے مسافر کو 4 رکعت پڑھنا فرض ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آئیکن سینٹر والوں نے بھی اپنے پہلے راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے۔ پہلے راؤنڈ کا 5واں اور آخری سوال ہے میرا مون اسٹار والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا، کیا سستی کے سبب جمعہ میں دیر سے پہنچنے والے کا جمعہ ہو جائے گا؟ جو جمعہ میں سستی سے آئے اور دیر میں پہنچے، اگرچہ اس کا جمعہ تو ہو جائے گا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو جلدی پہنچنے والے کو ملتا ہے۔ اگین ریپیٹ کریں ایک بار جواب۔ سستی کے سبب جمعہ میں دیر سے پہنچنے والے کا جمعہ ہو جائے گا۔ جو جمعے میں سستی سے آئے اور دیر میں پہنچے، اگرچہ اس کا جمعہ تو ہو جائے گا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو جلدی پہنچنے والے کو ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تینوں ٹیموں نے اپنے پہلے راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے ہیں۔ اب ہم جو آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کا، اور دوسرے راؤنڈ میں بھی ہمارے جو ہے 5 سوالات ہوں گے، اور تمام ٹیموں کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اور سوال کو ریپیٹ کروا بھی سکتے ہیں۔ تو دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا مینٹور پبلک اسکول والوں سے۔ سوال ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کن چیزوں کے شکرانے کے طور پر منائی جاتی ہے؟ عید الفطر عبادات رمضان کی توفیق ملنے کے شکریہ میں، اور بقرہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کامیابی کے شکریہ میں منائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا آئیکن سینٹر والوں سے ہے۔ سوال ہے، نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ کون سے نمبر پر ہے؟ نزول کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ 5ویں نمبر پر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے مون اسٹار والوں سے ہے۔ سوال ہے، ذوالقرنین کا قصہ کس سورت میں ہے؟ ذوالقرنین کا قصہ سورۃ الکہف میں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جو ہے ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال پوچھنے جا رہے ہیں مینٹور پبلک اسکول والوں سے۔ سوال ہے، جمعہ کے لیے الگ جوڑا رکھنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے کہ جمعے کا جوڑا الگ رکھیں، جو باوقت نماز سے پہلے پہن لیا کریں اور بعد میں اتار لیا کریں۔ امام زین العابدین تو نماز پنجگانہ کے لیے الگ جوڑا رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے ہے۔ سوال ہے میرا، سورۃ البقرہ کی کون سی آیت معراج کے موقع پر نازل ہوئی؟ آخری کی 10 آیات۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے مون اسٹار والوں سے ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں قارون کا ذکر کس سورت میں ہے؟ قرآن مجید میں قارون کا ذکر سورۃ القصص میں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے میرا مینٹور پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے، پہلی نماز عید کب ادا کی گئی؟ سن 2 ہجری، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید پڑھی اور پھر بقرہ عید۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہمارا ہے مون اسٹار پبلک اسکول والوں سے ہے۔ سوال ہے، النسائی کی کیا معنی ہے؟ النسائی کی معنی عورتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے میرا آئیکن سینٹر والوں سے ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے؟ کل 11 صورتیں ہیں۔ نام؟ یعنی یہود،
تا اثر اعلی محمد تو اور سو تا واپس بتائیے. سوال ہے قرآن مجید کی کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کے نام میں کوئی نقط نہیں ہے؟ کل 11 صورتیں ہیں. تو محمد اثر اعلی اور کیا بولتے ہیں اثر اعلی. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا جو ہے چوتھا سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے ہے. سوال ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کس نے کروایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے ہے. سوال ہے عورتوں کی زیادہ تر مسائل کن صورتوں میں بیان ہوئے ہیں؟ عورتوں کے زیادہ تر مسائل 3 صورتوں میں بیان ہوئے. سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ النور. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے میرا مون اسٹار پبلک اسکول والوں سے ہے. سوال ہے قرآن پاک میں آیت وعدہ اور عید کتنی ہے؟ دونوں کی تعداد 1,000 ہے. واپس بتائیں. سوال ہے قرآن پاک میں آیت وعدہ اور وعید کتنی ہے؟ دونوں کی تعداد 1,000 ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا ہمارا جو ہے پانچواں اور آخری سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے. سوال ہے پانچوں نمازوں کی سنتوں کی کل تعداد بتائیں. 20. کل تعداد 20. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. مینٹور پبلک اسکول والوں نے اپنے دونوں راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے جو ہے صحیح جوابات دیے ہیں. اب میرا دوسرے راؤنڈ کا پانچواں اور آخری سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے ہے. سوال ہے میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے تو اس وقت کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورۃ الانعام. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. آئیکن سینٹر والوں نے بھی اپنے دونوں راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے ہیں. اب ہمارا جو ہے دوسرے راؤنڈ کا پانچواں اور آخری سوال ہے مون اسٹار والوں سے. سوال ہے آیت امثال اور قصص کی تعداد کتنی ہے؟ دونوں کی تعداد 1,000 ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. تینوں ٹیموں نے اپنے دونوں راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے جو ہے صحیح جوابات دیے ہیں. اب ہمارا تیسرے راؤنڈ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ہوتا ہے ہماری اسلامیات کی 5ویں کتاب سے. تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا مینٹور پبلک اسکول والوں سے. سوال ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے فرما برداری اور تابعداری. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا آئیکن سینٹر والوں سے ہے. سوال ہے میثاق مدینہ کا کیا مطلب ہے؟ میثاق مدینہ کا کیا مطلب ہے؟ دس سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. آئیکن سینٹر والوں سے جو ہے غلطی ہو گئی ہے. اب جو ہمارا تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے وہ ہے مون اسٹار والوں سے ہے. سوال ہے میرا مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ 2. اگین ریپیٹ کریں. مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. آپ کا جواب درست ہے. اب جو ہمارا مقابلہ ہوگا وہ 2 ٹیموں کے درمیان ہوگا. آئیکن والے جو ہے ہمارے مقابلے سے باہر ہو گئے ہیں. اب ہمارا ہوگا مینٹور پبلک اسکول والوں سے اور مون اسٹار والوں سے جو ہے تیسرے راؤنڈ کے سوال ہوں گے. سوال ہے ہمارا مون اسٹار والوں سے ہے. سوال آپ کو آپشن دیے جائیں گے, آپ کو صحیح بتانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد جس صحابی کے مقام میں قیام فرمایا ان کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب ہمارا سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے ہے. سوال ہے مسجد نبی کے لیے جو جگہ منتخب
کی گئی وہ ملکیت تھی حضرت معاذ بن جبل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سہیل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگین لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس. ریپیٹ کرنا. مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی تھی وہ ملکیت تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سہیل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے. حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کا جواب جو ہے غلط ہے. ہمارے جو آج کی ونر ٹیم ہے وہ مون اسٹار پبلک اسکول والوں کی ہے جو ہمارے 20ویں پروگرام کی ونر ہے. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.